اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَا، وہ دونوں شخصیات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، جن کا مقام میرے اللہ نے جنت بنایا، جن کا ٹھکانہ میرے اللہ نے جنت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ الشیطان، شیطان نے، انہا، اس جنت سے، اس مقام سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ بیان فرمایا فَقَاسَمَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ اس شیطان نے ان کے سامنے ان کے رب کے نام کی قسمیں کھائیں، اور جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام کی قسم سنی نا تو پھر اعتماد کر لیا، تو فرمایا پھسلا دیا شیطان نے انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے جس میں وہ دونوں موجود تھے، وہاں سے انہیں نکلوا دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، وہ درخت جو شجر ممنوع تھا، جس سے منع کیا ہوا تھا، تو پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقُلْنَا، تو ہم نے حکم ارشاد فرمایا اِهْبِطُوا، کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، تمہارے بعد، لِبَعْضٍ، بعد کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے۔ فرمایا تمہارے بعد کے لیے دشمن ہوں گے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر اس وقت آپ کی جملہ اولاد جو تھی وہ مراد ہے، کہ آدم علیہ السلام کو یہ بات فرمائی گئی کہ اے آدم، آپ اس جنت سے نیچے اتر جائیں زمین کی طرف، کہ یہ جو تمہاری پیدا ہونے والی اولاد ہے، یہ بعض اولاد کی دشمن ہوگی۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جنت سے اترنا آدم علیہ السلام کے کسی ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے تھا، کیونکہ جنت مقام ہے ماننے والوں کا، جنت مقام ہے فرما برداری کرنے والوں کا، تو کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ اولاد بھی موجود تھی جو صاحب ایمان تھی، اور وہ اولاد بھی موجود تھی کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں ماننا تھا، کافر اولاد بھی موجود تھی۔ تو اللہ کی رضا اور منشا یہ تھی کہ آدم علیہ السلام ایک خاص وقت تک دنیا میں تشریف لے جائیں، آپ کی اولاد پیدا ہو جائے، تو پھر وہ جو ماننے والے ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، انہیں آدم علیہ السلام کی سنگت میں دوبارہ گھر میں داخل کر لیا جائے گا، اور وہ لوگ جو کافر رہیں گے، جو منافق رہیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تاکہ انہیں جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فرمایا مال ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک، ایک خاص وقت کی مہلت ہے جو بندہ مومن کو اس دنیا میں ملی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی میرے اللہ نے وہاں سے بھیجا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے آدم، ہمیشہ کے لیے جنت سے نہیں نکال رہے، آپ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ آپ کو ٹھکانہ دیا جا رہا ہے دنیا میں، اور ایک خاص متاع دیا جا رہا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا جس کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ خاص مدت ہے ایک زندگی کی، اس کے بعد موت ہے، اور یہ موت وہ پہلا پروانہ ہے
جو قبر کی پہلی رات فیصلہ کر دیتی ہے کہ قبر نے جنت کے باغوں میں سے باغ بننا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بننا ہے۔ تو فرمایا ایک خاص وقت تک کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور ایک مال بھی ہے جو دنیا کے اندر بندے نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر لوٹ کے بندے نے وہاں آ جانا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں ہو جانے کے باوجود آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف لائے، لیکن اس شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، اپنی بات پہ اڑ نہیں گئے، بلکہ جیسے ہی وہاں سے نیچے تشریف لائے تو گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کیا، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے سلسلے شروع کیے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ آدم علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کے رخساروں کے اوپر ایسے جیسے نالیاں بن گئیں، وہ جو آپ کے آنسو بہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہ کیا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اور ایک لمبا عرصہ گزرا، اور اس لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر میرے اللہ نے ہی ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى، فرمایا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مِن رَبِّهِ، اپنے رب ہی کے دربار سے، کلمات، کچھ کلمات، توبہ کے کلمات سیکھ لیے انہوں نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کلمات کے بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ گویا پتہ چلا کہ پیارے بھائیوں، یہ جو بول ہوتے ہیں نا، یہ جو کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کچھ کلمے ہی سیکھے تھے جن کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ میاں یہ کلمہ ہی تو ہے کہ جس کے بول لینے کی وجہ سے بندے پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہی تو ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے قبول ہے، تو ایک غیر عورت ہوتی ہے جو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ اس کی محرم بن جاتی ہے۔ تو گویا یہ جو بندے کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب نبی نے اس ایک صحابی کو وظیفہ دیا تھا جو کہتا تھا کہ حضور ایک بات بتا دیں جو مجھے جنت لے کے چلی جائے۔ حضور نے فرمایا کف لسانک، فرمایا زبان کو قابو کر لے، ہر ایرا غیرہ کلمہ جو ہے وہ تیری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، ہر فضول بات تیرے منہ میں نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا تو اپنی اس زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، میں اللہ کا نبی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس وجہ سے ہمیشہ جب زبان کھلے تو پیارے بھائیوں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات جو میری زبان سے نکل رہی ہے یہ بندہ مومن کو زیب بھی دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا بندہ مسلمان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ فضول باتیں کرنا چھوڑ دے، ہمہ وقت زبان سے اللہ کا ذکر رہے، اللہ کے رسول کی ذات پہ درود و سلام رہے، خیر کی باتیں رہیں، اس کے علاوہ زبان سے اور کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو فرمایا فتاب علیہ، اس اللہ نے پھر فضل فرمایا، ان کی توبہ قبول کر لی، اور ان کی دعا کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ انہوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو فضل نہیں فرمائے گا، یا اللہ اگر تو مہربانی نہیں فرمائے گا تو میں تو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھ سے تو زیادتی ہو گئی ہے، اب اگر تو فضل نہیں فرمائے گا تو یا اللہ پھر میں تو گھاٹے والا ہی ہوں۔ تو جب یوں جھک گئے نا، میرے اللہ نے انہیں پھر عزت عطا فرما دی، پھر کمال عطا کر دیا، فتاب علیہ، اور یہ عزتیں توبہ کو قبول کر کے عطا فرمائی۔ فرمایا انہو، بے شک وہی تو ہے، هو التواب، جو بندے کی توبہ قبول بھی فرمانے والا ہے، الرحیم، اور رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر بھی دینے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تمام تر عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی زیادتیوں کا اعتراف کریں، اور پھر اس اللہ کے حضور عرض گزار ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سے ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے،
معاف کرنے والی تیری ذات ہے، اور اس عہد کے ساتھ اس کے دربار میں لوٹے کہ یا اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی، ہمیشہ فرما بردار رہیں گے۔ تو جو بندہ یوں عاجزی کے ساتھ اس کے دربار کی طرف لوٹ آتا ہے، میرا اللہ اس کی جولی ضرور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما دیتا ہے۔ اللہ